الفتیں اپنی ساری کی ساری صاحب قرآن سے جوڑ دو، رسول اللہ کی غلامی سے جوڑ دو۔ اقبال فرماتے ہیں شب پیش خدا بگریش تمزار، مسلمانہ چرازارند و خارند، ندا آمد نمیدانی کے این قوم، دل دارند و محبوب ندارند۔ میں نے رو رو کے بارگاہ قدس میں التجا کی، اللہ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں میں نے ذلت و رسوائی کا رونا رویا، بارگاہ قدس سے خیر و برکات کا جو نزول ہوا اس میں یہ تھا ندا آمد نمیدانی کہ این قوم، اقبال تو نہیں جانتا یہ قوم کیا ہے، دل دارند و محبوب ندارند۔ اس کو میں نے دل دیا تھا کہ اس فریم میں میرے محبوب کی محبت کو رکھے، یہ دل تو تھا میرے محبوب کے لیے، اس نے دولت کو، ہوس کو، دیگر چیزوں کو رکھا ہے۔ جب آپ اور میں آج رونا رو رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے خدا کا شکر ادا کرو، جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ دور وہ دور ہے جس میں سب سے برائی اور سب سے آج برا کام سمجھا جاتا ہے کسی کو کسی برائی سے روکنے کے لیے۔ وہ بڑی تنظیمیں کامیاب ہیں، وہ مولوی، وہ پیر، وہ بڑے کامیاب ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اسلام ہے تو پھر معاف کیجئے گا ہمیں یہ اسلام سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اسلام کا فلسفہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، طاقت کے ساتھ برائی کو روکنا اور پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ نیکی کو فروغ دینا ہے۔ آج کے مشکل ترین دور میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر برائی کو روکنے والا کوئی ہے؟ یہاں جو صرف خالصتاً نیکی کو پروموٹ کرنے والی جماعتیں ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ہماری ہوں پرائی ہوں اپنے طور پر، لیکن یہ آدھا دین پیش کرنے کی بجائے اپنی نسلوں پر مہربانی کر کے ترس کھاؤ، کیونکہ آج بھی کفر کی سب سے بڑی پریشانی جہاد ہے۔ جہاد کا نام لو تو آپ کا فوراً چینل بند ہے اور آپ کی بات کو کمزور اور روک دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے، آج بھی کوئی کفر کے خلاف آواز اٹھا کے برائی کے لیے، خاتمہ کے لیے میدان میں اترا ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں، آپ احباب جلوہ گر ہیں، اپنے احباب معاصرین مخالفین سے پوچھئے، آج جب ناموس رسالت کی بات ہو، قرآن جلنے کی بات ہو، حضور کی عزت کی بات ہو، اصحاب کی حرمت کی بات ہو، اور اہل بیت اطہار کی اطرت رسول کی عظمت کی بات ہو، تو مخالف بھی کہتے ہیں کتھے گئے لبیک والے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا مخالف بھی سمجھتا ہے کہ اللہ کے کرم سے امام رضوی نے جو قافلہ اور جو کارواں جمع کیا ہے یہ خالصتاً ہر فرعون اور فرعونیت رکھنے والے سے ٹکر لینے والا ہے۔ کفر کی منصوبہ بندی یہی ہے۔ پہلی بار IMF نے پینترا بدلا، پہلی بار اس نے ایک اور شک پیش کی ہے، اس سے پہلے نہیں کی۔ اس بار اس نے کہا اپنے بیوروکریٹ کی لسٹ دو ہمیں، کس کے کتنے بچے باہر ہیں، اس کی تنخواہ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ کہتے تھے مسجدوں کو بند کرو، اداروں کو بند کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اب آپ کی طاقت و قوت نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اب آپ کے ساتھ ان کو بھی رکھ رہے ہیں جو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے۔ اب پہلی بار ان کی دم ان کے پاؤں کے نیچے آئی ہے اور آج وہ پریشان و مضطرب ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا، ہمارے اکاؤنٹس کی چھان بین کرنا۔ تو جس مولوی کے اکاؤنٹ میں 49 ارب روپے ہیں، پریشان تو وہ ہونا، اس کو کیا پریشانی ہے کہ جس کا قائد تنور سے روکھی روٹی لے کے اچار کی ڈلی رکھ کے کھا کے تو فیض آباد کی پل پہ بیٹھ کر دشمن کی گردن مروڑ کے بتائے تاجدار ختم نبوت، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کی فکر وہ ہے، کفر پوری طاقت کے ساتھ آپ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اور اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا مغرب کی مکر عیاری کو دیکھو، گرز مکر غربیاں باشی خبیر۔ اقبال فرماتے ہیں روبہی بگزارو شیری پیشگیر، مغرب کے مکر عیار کو دیکھو اور لومڑی نہ بنو، شیر بنو، شیر بنو، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈالو۔ صرف اتنا ذہن میں رکھو، رزق دینے والا وہ نہیں، اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، سانسوں کی ڈوری دینے والا اللہ ہے۔ ہمارے خان صاحب کہتے ہیں جیل سے ڈر نہیں لگتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے۔ اور نظام عدل کیسا ہے، جج صاحب انتظار کرتے ہیں 2 گھنٹے بعد تشریف لائے کہ نہیں، ابھی آ رہے ہیں جی، پھر شام کو جاتے ہوئے کہتے آ جاوے تینوں اکھیاں اڑیک دیاں۔ جہاں عدل اس قدر برباد ہو جائے،
نظام عدل ختم ہو جائے، جہاں صحافت دم توڑ جائے، جہاں غیرت، حمیت، شرافت پریشان و مضطرب ہو، اس دور میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ جنہوں نے 70 سال سے نوچا اور لوٹا، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، ان کے پاس کیا تھا، انہوں نے آپ کو کیا دیا، باہر کے ملکوں میں ان کا سب کچھ موجود ہے، لیکن کوئی تو ایسا ہے جس نے ان کی نیندوں کو حرام کر ڈالا اور آج بھی میدان میں کھڑا ہے۔ کوئی ایجنڈا نہیں، ایجنڈا ناموس رسالت ہے، ایجنڈا عزت مصطفیٰ ہے، ایجنڈا اسلام کی سربلندی ہے، ایجنڈا قرآن کے اسرار و رموز ہیں، لیکن لوسی سے نہیں، مالشیے سے نہیں، چاپلوس پیر و مولوی سے نہیں پڑھنا۔ اقبال کہتے ہیں قرآن ایسے سے پڑھو، بولو یہاں وجود امریکہ و برطانیہ میں کانپے۔ اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شولہا اندوختیم۔ میں مغرب میں پڑھ کے آیا ہوں، نہ سجادہ نشین، نہ میں شیخ الحدیث، نہ میں فاضل کسی بڑے ادارے کا، اماں کی لوری اور ابے کی تربیت کا اثر یہ تھا۔ اقبال کہتا ہے بولا یہاں کفر وہاں کانپا، وجہ یہاں ماں کی تربیت اور باپ کی تربیت کا اثر تھا کہ وہاں سے پڑھ کے آ کے بھی کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن سے جڑیں، قرآن سے وابستہ ہوں، تاکہ آپ کا بیٹا اگر حافظ قرآن بنے تو امام رضوی کی صورت میں ہو، حافظ قرآن بنے حافظ عبدالستار کی صورت میں ہو، حافظ قرآن بنے تو وہ جس شعبے میں جس محکمے میں بیٹھا ہو وہ قرآن پڑھانے والا بنے۔ اگر غیرت حمیت والا بنے گا، قرآن پہ عمل کرنے والا بنے گا تو امام رضوی بنے گا، اور کچھ بھی نہ بن سکے تو چیف آف آرمی سٹاف ضرور بن جائے گا۔ جو کہتے کی بنے گا، حافظ قرآن بہت کچھ بنے گا انشاءاللہ۔ آئیے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کافر کو، اس بغیرت کو بتا دیں او قرآن کی کاپیاں جلانے والے کمینے، تو ان کاپیوں کو جلا رہا ہے، اور ہم اپنے بچوں کے سینوں کو قرآن کی رحل بنا کے محفوظ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ زہرا کی نکرانیوں کی اولاد ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو قدم قدم پر خیر و برکات عطا فرمائے۔ دیر آپ ہی جانتے ہیں کیونکہ اسلام آباد اج باہر لایا ہویا سی تو باہرلے دی وجہ تو سڑکاں بلاک سن، نال باہرلے دے نال ہور بھی شکاری موجود سن، لیکن کوئی بات نہیں، مقصد آپ کی زیارت تھی، پیغام تھا۔ حضرت قبلہ قاری صاحب کا شکریہ، آپ احباب کا دیر گئے تک بیٹھنا، لیکن آپ کا بیٹھنا فضول نہیں گیا۔ سید زادوں کی آپ زیارت کرتے رہے، حضور کا پیغام سنتے رہے، حضور کی نعت سنتے رہے۔ اللہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، اللہ اس کو کروڑ درجے اور ملا کے آپ کو اتنی دیر خیر و برکات سے سرفراز فرمائے۔